جمعے کے مبارک دن کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ماجری میں جناب حافظ محمد دلشاد حفظہ اللہ ورعاہ کے گھر میں عزیزم محمد شاہد کی محبت اور ان کی بہت زیادہ دلداری کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔ اللہ پاک میرے آنے کو بھی، آپ کے آنے کو بھی، میرے بیٹھنے کو اور آپ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تین باتوں کا ہماری بہنیں خیال رکھیں، تین باتوں کا ان پہ ابھی سے اور آج سے خوب دھیان دیں۔ بات آپ بہت سنتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، لیکن میں تین باتیں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، نماز پابندی سے، وقت کے ساتھ، دل لگا کر پڑھنی ہے۔ اس میں میں نے تین باتیں کہی، نماز وقت پر، پابندی سے، دل لگا کر کے پڑھنی ہے۔ میری ایک ایک بات پر دھیان دیں ہماری بہنیں۔ نماز وقت پر، پابندی سے، دھیان سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح نماز پڑھنے سے آپ کو تین فائدے ہوں گے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے تین فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جسمانی بیماریاں انشاءاللہ آپ کی دور ہوں گی۔ جسمانی کوئی بھی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، دماغ کی بیماری ہو، جسم کے کسی حصے کی بیماری ہو، انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا۔ یہ میں کوئی کسی اخبار یا کسی قصے کہانی کی کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو حدیث میں ہے۔ 3 فائدے۔ پہلا، جسمانی آپ کو اللہ آرام دے گا، دل کا، دماغ کا اور جسم کے سارے حصوں کا۔ نمبر 2، آپ کے گھر میں اللہ پاک خیر مقدر فرمائے گا، اور خیر کا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر جو رنجشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آپس کی ٹوٹ ہوتی ہیں، آپس کا بکھراؤ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ دور ہوگا۔ تیسری بات، اللہ تعالی نماز کو وقت پر، پابندی سے، دل کے ساتھ پڑھنے سے تیسرا جو فائدہ ہوگا آپ کو، جب آپ دنیا سے جائیں گی تو موت ایسے آئے گی جیسے کسی پیارے کے گھر پر جا رہے ہو، جیسے کسی ایسے عزیز کے گھر پر جا رہی ہوں جو ہمارا استقبال اور ہم کو خوش ہو کر ہمیں
میں اپنے گھر میں لے کر کے ہمارا استقبال کرتا ہوں. اور یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارا استقبال ہو قبر میں اور ہماری روح آسانی سے نکل جائے. کیوں؟ روح کا نکلنا بہت زیادہ سخت بھی ہے اور بہت زیادہ آسان بھی ہے. نماز اس کو آسان بنا دے گی. 3 طریقے سے نماز پڑھنے سے 3 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں. وقت پر نماز، پابندی سے نماز اور دل سے نماز. 3 فائدے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو میں نے ابھی بتائے ہیں، جسمانی ہر تکلیف میں انشاءاللہ آرام ہوگا، وہ روحانی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ دماغ کی ہو، دل کی ہو. اور تیسرے، جب اللہ کے یہاں جائیں گی تو ایسے استقبال ہوگا جیسے کوئی بہن اپنی بیٹی کے گھر جاتی ہے، بیٹی خوش ہو جاتی ہے. کوئی اپنے مائکے جاتی ہے، مائکے والے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے اللہ آپ کا اور میرا استقبال کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، اپنی زبان محبت میں تبدیل کر دو. یعنی اپنی زبان کو ایسی نرمی دو کہ بڑی سے بڑی لڑائی کی بات بھی کم ہوتی چلی جائے. اس کے طریقے ہیں. مثلا ہماری کوئی بہن ساس ہے، میں ماں سے شروع کرتا ہوں. ماں ہے، اپنی بیٹی کو ایسے نرمی کے ساتھ اس کی تربیت کرے کہ بیٹی ماں سے محبت کے ساتھ ساتھ ماں کی ہر ادا کو سیکھنے والی بن جائے. ایسی میٹھی زبان استعمال کرے. ڈانٹ بھی ہو تو ایسی ہو کہ بیٹی اس ڈانٹ میں جہاں روب اور ڈر محسوس کرے وہیں محبت کا احساس اس کے دل میں جگے. جب ہماری بہن ماں بن کر یہ کریں گی بچوں کے تئیں تو زبان کا مٹھاس اولاد کے دل میں جب جائے گا تو ان کی تربیت ہوگی اور اچھی تربیت ہوگی. اگر ہماری کوئی بہن ساس ہے اور ہے تو ہر آنے والی لڑکی کو جو بہو بن کر گھر میں آتی ہے، اللہ سب کو بہو عطا فرمائے. اللہ سب کو بہو عطا فرمائے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کو لڑکا عطا فرمائے. بہو عطا فرمائے مطلب یہ ہوا کہ پہلے لڑکا ہوگا پھر آپ کو بہو ملے گی. اور لڑکا جب اس کی بیوی یعنی آپ کی بہو آوے تو اس کو پہلے ہی لمحے، پہلے ہی دن، بلکہ آپ کی دہلیز پر وہ قدم رکھے تو اس کو یہ سوچ کر اس کا استقبال کرو کہ میری بیٹی آئی ہے، کہ میری بیٹی آئی ہے. میری بہنوں اور میری ماؤں، میری بات کو دھیان سے نوٹ کر لیں. بالکل میں تجربوں کی بات بتلا رہا ہوں جو میں 25-30 سال سے اسی کام میں ہوں. میں کوئی ویسی بات نہیں بتلا رہا آپ کو. ایسی بات کے عمل کرو گی انشاءاللہ گھروں میں تمہارے تبدیلی شروع ہو جائے گی. دوسری بات، نماز کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں، زبان کا مٹھاس، بچوں کے تئیں تربیت میٹھی زبان سے. جب اللہ آپ کو ساس بنائے، پہلے ماں بنتی ہیں پھر ساس بنتی ہیں، تو آنے والی بیٹی کو جو کسی کی بیٹی ہے، اب وہ آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، اس کو پہلے ہی دن سے بیٹی تصور کر لیں اور اس کے سر پر ہاتھ یہ سوچ کر رکھیں کہ میری بیٹی آئی ہے. کئی دفعہ اس کو کسی وجہ سے کام کرنے کی طبیعت اس کی نہ کر رہی ہو تو یہ سوچ کر نظر انداز کریں کہ جیسے میری بیٹی کبھی کبھی کام نہیں کرتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی تو میں اس کو کہہ دیتی تھی تو لیٹ جا، تو یہ بھی میری بیٹی ہے. اسی کے ساتھ جو بہو بن کر آئے وہ پہلے ہی لمحے اس گھر
گھر میں داخل ہوتے ہی، اپنے سسرال والے گھر کی دہلیز پر آتے ہی، ہر آنے والی بیٹی جو پچھلی ماں کی بیٹی ہے اور آنے والی ساس یعنی ماں کی بہو ہے، یہ تصور کر لے کہ میں اپنی ماں کے گھر میں آئی ہوں، میں اپنے مائی کے آئی ہوں، ایک مائی کا چھوڑ کر دوسرے مائی کے میں آئی ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر جو تکلیفیں اور انتشار ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ زبان کا مٹھاس، نماز کی پابندی، زبان کا مٹھاس۔ تیسری چیز اپنے بیٹی ہے اپنے باپ کی عزت، بیوی ہے اپنے شوہر کی عزت، بہو ہے اپنے سسر کی عزت، بیٹی اپنے باپ کی عزت، اپنے باپ کا احترام، اپنے باپ کو پورا جو اس کا احترام ہے اس کو حق دیا جائے، اور بیوی اپنے شوہر کو احترام دے۔ دو چیزیں ہیں میری بہنوں، ایک ہے بیوی ہونا، ایک ہے بیوی کو بیوی بن کر شوہر کو احترام دینا۔ ایک درجہ شوہر کا ہے، دوسرے وہ آپ کے سر کا تاج ہے۔ آپ تصور کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لیں، اللہ نہ کرے کسی بہن کے شوہر کو کوئی حادثہ ہو کر وہ دنیا سے چل بسے، وہ آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا تھا، کیا کرتا تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ میرا شوہر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو چل دیا دنیا سے، آپ کے ہاتھ کی چوڑی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اچھے کپڑے جسم سے نکل جائیں گے، اچھی کلپس سر سے نکل جائیں گے، آنکھ کا سرما دور ہو جائے گا، ناک کے کوکے آپ کے نکل جائیں گے، کان کے بوندے آپ کے نکل جائیں گے، گلے کا ہار آپ کا نکل جائے گا۔ اس وقت آپ رات کے گھٹ اندھیروں میں بیٹھ کر کہیں گی آج میرا سہاگ اجڑ گیا۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رہتا تھا کہ یہ مجھے کسی لمحہ بھاتا نہیں، لیکن جب وہ چل دیا اس کی ہر ادا بہن یا بیوی یاد آئے گی، ساری چیزیں تو نکل گئی، ہاتھ کی خوبصورتی گئی، چہرے کی رونق چلی گئی، جسم کے اچھے کپڑے چلے گئے، ساری چیزیں تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگر اس کے باوجود پہنتی ہے کوئی اچھی چوڑیاں، کوئی پہنتی ہے گلے کا اچھا ہار، تو وہی بہنیں جو آپ کو کہتی تھی کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، وہی کہہ دیں گی کہ اے بہن کیا تجھے شرم نہیں آتی، شوہر گیا تو پھر اچھی چوڑی پہن رہی ہے، بہن تجھے شرم نہیں، تیرے ہار کو دیکھیں جیسے دلہن کا ہار ہو۔ وہی بہنیں وہی سہیلیاں تمہیں تانے دینا شروع کر دیں گی۔ اور جب شوہر تھا وہ کیسا بھی تھا اس کے ہوتے ہوئے ہاتھ میں چوڑی نمبر اعلیٰ قسم کی، کوئی کچھ نہیں کہنے والا، بہترین ہار کوئی کچھ نہیں کہنے والا، بہترین بوندے کوئی کچھ نہیں کہنے والا، بہترین کلپ کوئی کچھ نہیں کہنے والا، روزانہ جوڑے نئے کوئی کچھ نہیں کہنے والا۔ لیکن شوہر گیا وہ کیسا بھی تھا، ہوتے ہی اس کے جاتے ہی ساری چیزیں آپ کی چھن گئی، گویا کہ آپ کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، شوہر کا احترام، شوہر کے ساتھ اس کا احترام، اس کا تقدس جو بہن کرے گی، اللہ اس کے سہاگ کو آباد رکھتا ہے اور اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی جو شوہر ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ یہ تصور کریں کہ یہ اللہ نے آخر اپنے گھر سے اٹھا کر، اپنی ماں کی گود سے اٹھا کر، اپنے باپ کے شفقت کے سائے سے اٹھا کر میرے حوالے کر دی۔ اللہ کے نام سے، پیارے نبی کی سنت کے مطابق
یہ میرے لیے امانت ہے، یہ میری بیوی نہیں خالی، یہ میری امانت ہے، میں اس کا سہاگ ہوں، میں اس کا تاج ہوں۔ اگر تاج نکل جائے تو رونق چلی جاتی ہے گھر کی، اگر تاج ٹیڑھا ہو جائے تو سر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ تصور کرے کہ یہ بیوی کے ساتھ میرے پاس سب سے بڑی اللہ کی امانت ہے اور نعمت ہے۔ جب شوہر یہ تصور کرے گا اسی دن سے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ بہن تصور کرے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے، شوہر یہ تصور کرے کہ یہ میرے گھر کی لاج ہے، شوہر تصور کرے یہ میرے گھر کی لاج ہے، بیوی تصور ہی نہ کرے بلکہ عقیدہ بنائے یہ میرے سر کا تاج ہے۔ میری بہنوں، اسی دن سے تمہارے گھر کے اندر اللہ بدلاؤ پیدا کر دے تو پھر مجھ سے بتا دینا آپ فون پر کہ میں نے یہ سب عمل کیا، میرے گھر میں بدلاؤ نہیں آیا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے ذہن کو بدل لیں۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو اپنی لاج بنا لے اور ہر بیوی ہر شوہر کو اپنا تاج بنا لے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر کے نخرے چلتے ہیں، وہ آپس کی رنجشیں ہوتی ہیں، وہ آپس کی من مٹاؤ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کبھی بیوی روٹھی شوہر نے منائی، کبھی شوہر روٹھا بیوی نے منایا، کبھی بیٹا روٹھا باپ نے منایا، کبھی باپ روٹھے بیٹا دو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ماں روٹھی بیٹی نے ہاتھ جوڑے، بیٹی روٹ گئی ماں نے سب پر سر پر ہاتھ رکھ دیا، ساس روٹھی بہو نے جو ہے جا کر کے پانی پیش کر دیا، پیر دبا دیے، بہو روٹ گئی اس بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری بہنوں یہ کر کے دیکھو، آج اللہ نے اس مبارک دن میں یہ میرے دماغ میں ڈال دی بات کہ میں یہ بات کہوں۔ میں نے سوچا تھا اور کچھ، لیکن اللہ نے فوراً میرے دماغ میں ڈالی یہ بات کہ میں یہ کہوں۔ خدا کی قسم یہ کام کر کے دیکھو۔ تم نے بہت تقریریں سنی ہوں گی، تم نے بہت کتابیں پڑھی ہوں گی کہ شوہر کے حقوق یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، بیوی کے حقوق یہ ہیں، بچوں کے حقوق یہ ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں شوہر بیوی کو اپنی لاج بنا لیں، امانت سمجھ لیں، اور ہر بیوی اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنا لے، ہر بیٹی اپنی ماں کو اپنا نمونہ بنا لے، اور ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں تصور کر لے، اور ہر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی تصور کر لے۔ خدا کی قسم اللہ کے اس کلام کے صدقے اور حدیث پاک کی روشنی میں ہی نہیں، اس کی رہنمائی میں کہہ رہا ہوں، گھر کے حالات بدلنے شروع ہوں گے۔ پیسے سے حالات نہیں بدلیں گے بہنوں، تمہارے گھر کے اندر کتنی خوشحالی ہو حالات نہیں بدلیں گے۔ میں نے دیکھے ہیں وہ گھر جن کے یہاں پیسوں کی کوئی گنتی نہیں، ان کے گھروں کے اندر بہنیں پریشان ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ گھر، میں نے ان بہنوں کی بھی فریاد سنی ہے جن کے گھروں کے اندر ہر طرح کی فراوانی ہے۔ میں نے ان گھروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور جھوپڑی میں رہتی ہوئی بہنیں مسکراتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ان کے شوہر ان کو اپنی لاج تصور کرتے ہیں، اور وہ اپنے شوہروں کو اپنا سر کا تاج بنا کر رکھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ خدا کی قسم تمہاری سوکھی روٹی مجھے تمہارے حلوے سے زیادہ بہتر ہے، تو حلال کما کر لا۔ مجھے تیرا 100 حرام نہیں چاہیے، تیرا ایک حلال مجھے پسند ہے، مجھے تیری سوکھی روٹی تیرے حلوے سے زیادہ پسند ہے، بس تو ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھے مطمئن کر دے کہ تو حلال کما رہا ہے۔ میری بہنوں، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ خدا کی قسم ایسی طاقت ہو تم، بچے تم سے سبق حاصل کرتے ہیں، بچے تمہاری ہر ادا کو اپنی ادا بناتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہو تم، گھر کی رونق تم ہو، گھر تمہارے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایک دن کوئی بہن اپنے گھر سے روٹ کر اپنے گھر چلی جائے، شوہر اگرچہ زبان سے نہ کہے، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے اگر بیوی یہ شکایت کر کے گئی ہے کہ میرا شوہر مجھے چاہتا نہیں ہے یا میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، جب وہ روٹ کر جاتی ہے، ان شوہروں کو میں نے بلکتے ہوئے دیکھا ہے، ان شوہروں کو میں نے بلکتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں گزر گیا، اب میں گھر میں کیسے بیٹھوں، میرا جی نہیں لگتا گھر میں۔ میری بہنوں، میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں اور ایسے مرد دیکھے ہیں روتے ہوئے جنہوں نے ظلم کیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی روٹ کر کے، روتے ہوئے دیکھے ہیں کہ میں گھر میں اب کیا کروں۔
اور ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں کہ جو روتی ہیں کہ کسی طرح میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے. یہ مت مٹاؤ، چلیں گے تا موت چلیں گے، یہ آئیں گے چلے جائیں گے. یہ ایسا ہے جیسے طوفان کی ہوا ہوتی ہے. میری بہنوں، یہ من مٹاؤ. آپس کی رنجشیں ایسی ہوتی ہیں جیسے طوفان ہوتا ہے. طوفان ہے تو بہت خطرناک، وہ کئی دفعہ اڑا دیتا ہے چیزوں کو، کئی دفعہ گرا بھی دیتا ہے، لیکن ہوتا ہے چند منٹوں کا. بہنوں، طوفان ہوتا سخت ہے، اڑ بہت مشکل پاتے ہیں لوگ اس کے سامنے، دل والے ہی اڑ پاتے ہیں، لیکن ہوتا ہے چند منٹوں کا. کبھی 10 منٹ کا طوفان ہوتا ہے، کبھی 2 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 5 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 15 منٹ کا ہوتا ہے. وہ چلا جاتا ہے، سال ہا سال تک نہیں آتا. یادیں رہ جاتی ہیں لیکن اس کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. اور نرم ہوائیں ہمیشہ ہوتی ہیں. نرم ہوائیں صبح شام، رات کے دھوپ اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں وہ انسان کے دل کو فرحت بخشتی چلی جاتی ہیں. چاہے فرحت غم شام ہو یا صبح فرحت ہو، وہ انسان کو خوش کر دیتی ہیں. تو یہ من مٹاؤ جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں یہ طوفان کی طرح ہوتے ہیں. میری بہنوں، اس میں اڑنا سیکھ لو. یہ طوفان ہے، اس میں جمنا سیکھ لو. اور میرے بھائیوں، جو بیوی والے ہیں یہ طوفان ہے، ان میں جمنا سیکھ لو. اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو. یاد رکھیے، جب انسان کو غصہ آتا ہے 1 منٹ سے 3 منٹ تک کا ہوتا ہے. اگر کسی نے 3 منٹ صبر کر لیا، آنکھ بند کر لی، زبان بند کر لی، غصہ بہت تھا لیکن زبان بند کر لی، ہاتھ پہ کنٹرول کر لیا، چوتھی منٹ ہوگی نہیں وہ کہے گا اچھا ہوا میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ کہے گی اچھا ہوا میں نے کچھ نہیں بولا. آج میری بات کو نوٹ کر لیں سب بھائی، میری بہنیں نوٹ کر لیں. کتنا بھی بڑا غصہ ہو، کتنا بھی خطرناک ارادہ ہو، وہ 1 سے 3 منٹ تک رہتا ہے. 3 منٹ کا صبر آپ کی زندگی کو رونق بخش دیتا ہے، اور 3 منٹ کی بے صبری، 2 منٹ کی بے صبری گھر کو اجاڑ دیتی ہے. میری بہنوں، 3 منٹ کا صبر آپ کو کرنا ہے. اگر دیکھا کہ مجھے غصہ ہے، مجھے بولنا تھا، 3 منٹ صبر کریں گی آپ. اور میرے بھائی، جو بیوی والے ہیں، بچوں والے ہیں، بیوی کی طرف سے آخر وہ آپ کی امانت ہے. وہ روٹھے گی نہیں آپ کے سامنے تو کس کے سامنے روٹھے گی؟ اگر بیوی شوہر کے سامنے نہیں نخرے کرے گی تو کس کے سامنے کرے گی؟ اگر وہ اپنے نخرے بار بار آپ کو نہیں سنائے گی تو کس کے سامنے سنائے گی؟ آپ کے سامنے سناتی ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں. آپ سے ناز کرتی ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں. لیکن جب یہی نخرہ کسی غیر پر جاتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے. خوب سنیے اس کے نخرے، سنیے اس کی ڈانٹے. اس میں صبر ایسا اجر ہے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ. اور میری بہنوں، شوہر اگر غصہ نہیں نکالے گا باہر سے آپ پہ تو کس پہ نکالے گا؟ آپ تو اس کی امانت ہے نا. وہ آپ کے سامنے اپنا غصہ نہ نکالے تو کہاں نکالے گا جا کر؟ اس کے غصے کو نکلنے دیجئے، نکلنے دیجئے. وہ ایک دھواں ہے، اگر وہ اندر رہا تو شوہر کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. اس دھوئیں کو نکلنے دیجئے، اس کو نکالیے، اور تاکہ اس کو موقع ملا آپ کے سامنے. وہ آپ کے پاس اس لیے اپنا غصہ نکالتا ہے کہ وہ امانت ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں نکالوں گا، میرے غصے کی قیمت ہے اس کے نزدیک. تو میری بہنوں، میں نے بات کہی نماز، زبان کا مٹھاس، زبان کا مٹھاس سب، اور پھر ہمارے بھائیوں کو بیویوں کے تئیں اور بیویوں کو شوہر کے تئیں اور بچوں کے تئیں کیسا ہونا ہے. یہ تو میں نے پوری تقریر کر دی. بات یہ تھی کچھ منٹ میں نصیحتیں ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو، ہماری ان بہنوں کو، ہماری ان بچیوں کو اللہ پاک قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ 10 دن کے بعد آ رہا ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے بارے میں فرمایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میری بہنوں، پیارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور
رمضان اللہ کا مہینہ ہے، پیارے نبی کا مہینہ، محبت کرو اس مہینے سے۔ آج سے سب بہنیں نماز کی پابندی کرنی شروع کر دیں، زبان کی حفاظت شروع کر دیں، اور ہمارے بھائی نماز کی پابندی شروع کر دیں، اپنی بیویوں کی قدر شروع کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیت شروع کر دیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ ہو تو سب نمازی ہوں، تراویح پڑھتے ہوں، گھروں کے اندر تلاوت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس گھر کو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے محترم عزیزم حافظ محمد دلشاد کا گھر ہے، ان کے عزیز ہیں، دوسرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اور رشتہ دار ہیں، اور ہمارے دوسرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں محلے سے آئی ہیں، اس گھر کی ساری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک اس ہماری مجلس کو قبول فرمائے، میرے کہنے کو سننے کو اللہ پاک اپنے بندوں کی ہدایت اور نفع کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے مولا تیرے سامنے ہم نے اپنے گنہگار ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمارے رات کے دو اندھیرے گناہوں میں گزرتے ہیں، اللہ دن کے اجالوں میں تجھ سے بغاوتیں کرتے رہے، اللہ شامیں آتی رہی تیری نافرمانیاں کرتے رہے، صبح کے سہانے وقت آتے رہے تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ کریم آقا تیری دی آنکھوں سے دیکھا اور تیری نافرمانی کی، تیرے دیے کانوں سے سنا اور تجھ سے ہی بغاوتیں کرتے رہے، تیری دی ہوئی زبانوں سے ہم نے بولا اور تیرے ہی خلاف بولا۔ اے کریم آقا ہم کتنے مجرم ہیں، کتنے نڈر ہیں، کتنے ٹھیٹے ہیں، تو کریم ہے اس لیے ہم کو کچھ نہیں کہتا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ کریم آقا ہمارے ان بھائیوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اپنے بلے پسار کر بیٹھی ہیں، کریم آقا ہمیں معاف فرما دے۔ اس مبارک دن میں جو جمعہ کا دن ہے چلا گیا ہے، شعبان کا مہینہ تو تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اس سے پہلے کہ رمضان آوے تو ہمیں اس کے لیے تیار کر دے، اللہ ہماری زندگی رمضان کے مطابق بنا دے، اللہ اس کا استقبال کرنے والا بنا دے، اللہ اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد کر دے، اللہ اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد کر دے، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، اعزاء قاریب کو، بچوں کو، پودوں کو، نواسوں کو، سب کو میرے مولا اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی بچیاں یہاں کی مدرہ پڑھتی ہیں، اللہ اور جگہ پڑھتی ہیں، اللہ سب کے گھر والوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ تیرے نام کی نسبت پر چھوڑا ہے، صرف اور صرف تیرے نام کی نسبت پر چھوڑا ہے، تیرے حبیب علیہ السلام کی نسبت پر چھوڑا ہے۔ کریم آقا یہ تو ایسے باپ ہیں، ایسی مائیں ہیں کہ ایک رات اپنے رشتہ دار میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، صرف تیرے نام کی نسبت پر اپنے دل کے پیاروں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تیرے حبیب کی نسبت پر دور دور چھوڑ کر گھر میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی فلاں جگہ پر ہے، اور فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ یہ سب تیرے قرآن کریم کا فضل ہے، تیرے قرآن کی نسبت ہے، تیرے لاڈلے حبیب کی نسبت ہے، ورنہ یہ والدین تو اپنے دل کے پیاروں، اپنی بچیوں کو ایک منٹ اپنے رشتہ داروں میں چھوڑ کر گھبرا جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کس حال میں ہوگی۔ کریم آقا فوراً جا کر کے لاتے ہیں اور اپنے دل سے اپنے پاس سے جدا نہیں کرتے ہیں۔ کریم آقا یہ صرف تیرے نام کی نسبت ہے، دور دور چھوڑ کر یہ خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، دن میں یہ خوش ہوتے ہیں، راتوں میں خوش ہوتے ہیں، اگرچہ محبت کے آنسو بھی آتے ہیں، لیکن تیرے نبی کی نسبت ان کو بہت عزیز ہے، تیرے قرآن کی نسبت ان کو بہت عزیز ہے۔ اللہ تو ہر بیٹی کو ایسی نسبت عطا فرما دے، اللہ ہر بچی کو ایسی نسبت عطا فرما دے، اللہ ہر باپ کو ایسی نسبت عطا فرما دے، ہر ماں کو ایسی نسبت عطا فرما دے۔ اللہ ہم کمزور سہی، ہم گنہگار سہی ہیں تو تیرے بندے تیرے لاڈلے حبیب کی امت میں ہیں، اللہ ہم تجھ سے نہ مانگیں تو کہاں مانگیں، تیرے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو کس کے پاس جائیں۔ ان بہنوں نے تو کسی غیر کے سامنے اپنے اپلے آج تک نہیں پسارے ہیں، اپنے ہاتھ کسی کے سامنے یہ نہیں اٹھاتی ہیں، اب یہ تیرے سامنے اپنا دل کا ارمان لے کر، اپنے دل کے ارمان تیرے سامنے لے کر بیٹھی ہیں۔
اپنا کام کیا، دن میں تھکی، شوہروں کی خدمت کی، بچوں کے کام کیے اور تیرے نبی کی نسبت پر آ کر بیٹھ گئی ہیں، اللہ ان کے پلوں کو قبول فرما لے، ان کے آنچل کو قبول فرما لے۔ یہ بہت تیری بھولی بھاری بندیاں ہیں، یہ تیرے نام کی نسبت پر کہیں بھی پہنچنے کو تیار ہو جاتی ہیں، ان کے شوہر بھی ان کو بخوشی اجازت دے دیتے ہیں۔ اللہ یہ بھی تیرے نام کی نسبت رکھتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو آج اس مجلس کو قبول فرما لے، ان سب بھائیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم وہ فقیر ہیں جن کے پاس تھوڑیا بھی نہیں ہے، وہ فقیر ہیں جن سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن تیرے در کا فقیر کبھی واپس نہ ہوا، تیرے در کا بھکاری کبھی خالی نہ گیا۔ کریم آقا اپنے بھکاریوں کو نواز دے، یہ اپنے بھکاروں کو نواز دے، اپنے در کا فقیر بنا لے۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے، ہم ہی نہیں مانگتے۔ رات کے گھر اندھیروں میں تیرے دروازے کھلتے ہیں، دن کے اجالوں میں کھلتے ہیں، تیری طرف سے تو منادی ہوتی ہے میرے مولا، تیری طرف سے تو منادیاں ہوتی ہیں، کہنے والا کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں ملتا نہیں، تیری طرف سے آواز آتی ہے تمہارے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما دے، ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ جن بھائیوں نے اپنے دلوں کے اندر اپنی مرادیں اپنی جائز طریقے سے سوچی ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما دے، بہنوں کی مرادیں پوری فرما دے، سب بھائیوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروض ان کے قرض کو اتار دے، مقدمات میں گرفتار ہیں بری فرما دے، جیلوں میں رہائی نصیب فرما دے، بے روزگار ہیں حلال روزیوں کے اسباب پیدا فرما دے، جن کی بیٹیاں ہیں ان کی بیٹیوں کو نیک بنا دے، بچوں کو اور حسن حسین کا نمونہ بنا دے، بیٹیوں کو بہن فاطمہ کا نمونہ بنا دے، جب دنیا سے جا رہے ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والی موت نصیب فرما دے، سجدوں کی موت دے دے، اللہ رکوع کی موت دے دے، تلاوت کی موت دے دے، تہجد کی موت دے دے، دعا کی موت دے دے، شہادت کی موت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔